بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ کالج مانسرہ کے 9 کلاس کے اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر رقیہ۔ بچے، ہم اپنا سبق نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس کے مختلف عنوانات کے حوالے سے بات کر چکی ہیں، اور جو ہمارا گزشتہ ٹاپک تھا وہ نظر پاکستان کے ارتقاء کے حوالے سے تھا، جس کے بارے میں ہم نے کافی بحث کی۔ آج اس سبق کا ہمارا آخری ٹاپک ہے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے فرمودات، یعنی کہ آج ہم اس ٹاپک میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان دو عظیم رہنماؤں نے، ان دو عظیم ہستیوں نے کس طریقے سے نظر پاکستان کے حوالے سے اپنے فرمودات یا ارشادات جو ہے وہ پیش کیے۔ ٹھیک ہے، تو کیا میں پاکستان میں بچے جن ہستیوں نے اہم کردار ادا کیا ان میں جو ہے وہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ ان دو عظیم رہنماؤں نے مختلف موقعوں پر جو ہے وہ اپنے ارشادات اور فرمودات میں جو ہے وہ نظر پاکستان کی بہت ہی واضح انداز میں جو ہے وہ وضاحت کی ہے۔ علامہ اقبال نے جو ہے وہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ ایک الگ مسلم ریاست کا تصور جو ہے وہ اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی، اور قائد اعظم نے جو ہے وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی جو ہے وہ مکمل طور پر مسلمانوں کے ساتھ کوشش کی اور مسلمانوں کی رہنمائی کی، اور اس طرح بالآخر جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو ہمارا پاکستان جو ہے وہ معروض وجود میں آیا۔ تو اب ون بائی ون جو ہے وہ ان دونوں عظیم ہستیوں کے فرمودات یا ارشادات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ محمد اقبال کے فرمودات کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ سر سمد خان کی طرح علامہ محمد اقبال بھی جو ہیں وہ ابتدائی دور میں، یعنی کہ شروع میں ہندو مسلم اتحاد یا متحدہ ہندوستانی قومیت کے زبردست حامی تھے، یعنی کہ وہ اس چیز کے حامی تھے کہ ہندوستان میں دونوں قومیں یا مختلف قومیں جو ہیں وہ مل جل کر رہیں، لیکن بعد میں جو پیش آنے والے حالات و واقعات تھے ان کی روشنی میں انہوں نے پھر برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک الگ ریاست کا تصور جو ہے وہ پیش کیا۔ آپ نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس ہوا تھا اس میں آپ نے صدارتی خطبہ جو ہے وہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہندوستان ایسے انسانی گروہ کا خطہ ہے جو مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں اور مختلف مذاہب کے پیروکار ہیں۔ یورپی طرز جمہوریت کے اصول ہندوستان میں رائج نہیں کیے جا سکتے، اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلمان ریاست قائم کی جائے مکمل طور پر جائز ہے۔ یعنی کہ علامہ اقبال نے اپنے اس فرمان میں واضح الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ ہندوستان جو ہے اس میں مختلف انسانی گروہ آباد ہیں، یعنی کہ مختلف قومیں آباد ہیں، یعنی کہ ہندوستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر مختلف قسم کے انسانی گروہ جو ہے وہ موجود ہیں، مختلف نسل کے لوگ موجود ہیں، اور ان کی نسل کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کے جو مذاہب ہیں وہ مختلف ہیں، جیسے سکھ ہے، پارسی ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں پہ یورپی طرز جمہوریت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ کانگریس جو ہے وہ ہندوستان میں یورپی طرز جمہوریت کو رائج کرنا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ وہ اس کا قانون جو ہے وہ پاس کروانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ مسلمان جو ہے، ہندوستان کے مسلمان جو ہے یا جو ہمارے جو عظیم ہستیاں، جو قومی لیڈر ہیں، وہ اس چیز کو بالکل بھی اس چیز کے منافی تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان میں یورپی طرز جمہوریت جو ہے وہ رائج ہو۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جو ہے وہ بولا کہ یورپی طرز جمہوریت کے اصول جو ہے ہندوستان میں رائج نہیں کیے جا سکتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان میں ایک مسلمان ریاست قائم کی جائے جہاں پہ یہ مکمل طور پر جائز۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ جو مطالبہ ہے کہ ایسی مسلمان ریاست قائم کی جائے جہاں پہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہوں، خود مختار ہوں، اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہو، تو یہ ہمارا مطالبہ جو ہے وہ مکمل طور پر جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اور اس کے بیک گراؤنڈ پہ اگر آپ جائیں تو یہ مطالبہ ہمارا اسی وجہ سے تھا کیونکہ ہندوستان میں تو قومیں تو بہت سی بات تھی، لیکن جو سب سے بڑا تضاد تھا وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی جو بنیاد تھی وہ وہی مختلف نسلوں کے لحاظ سے تھی، زبان کے لحاظ سے تھی، اور اسپیشلی جو وہ مذہب کے لحاظ سے، یعنی کسی طور پہ بھی وہ اکٹھے یا یکجا ہوتے نظر آ ہی نہیں رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے پھر ہمارے مسلمانوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک ایسی مسلمان ریاست قائم کی جائے جہاں پر وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق جو وہ زندگی بسر کر سکیں۔ تو پھر علامہ اقبال نے تبھی کہا کہ ہمارا یہ جو مطالبہ ہے وہ مکمل طور پر جائز ہے، ٹھیک ہے۔ خطبہ الہ آباد میں ہی جو ہے علامہ اقبال نے مسلمان ریاست کا تصور جو ہے وہ ان الفاظ میں بھی پیش کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب ہو جائے صوبہ سرحد، جو کہ اب موجودہ خیبر پختونخوا ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، جو ہمارے موجودہ جو ہمارے صوبے ہیں ان کو ملا کر ایک ریاست بنا دیا جائے، یہ شمال مغربی علاقوں کے مسلمان کی جو ہے وہ تقدیر بن چکا ہے، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ بن کر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو علامہ اقبال نے اپنے فرمان نظر پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے
تحفظات فراہم کیے۔ قائد اعظم کے حوالے سے دیکھ لیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کئی موقعوں پر جو ہے وہ دو قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کی وضاحت نہایت سادہ، مختصر اور جامع الفاظ میں جو ہے وہ پیش کی۔ وہ دو قومی نظریے کے جو ہے وہ علامہ اقبال کی طرح، سر سید خان کی طرح وہ بھی دو قومی نظریے کے جو ہیں وہ کافی زبردست حامی تھے، ٹھیک ہے، اور مسلمانوں کی جو الگ قومیت ہے اس پر بھی وہ یقین رکھتے تھے۔ وہ دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ لفظ قوم کی کوئی بھی تعریف کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے روح سے جو مسلمان ہیں وہ ایک الگ، منفرد، بالکل جدا قوم ہے، اور وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں، یعنی کہ مسلمان اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنی مملکت جو ہے وہ قائم رکھیں، اور وہ کس لحاظ سے اپنی مملکت قائم رکھیں گے؟ اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی مملکت قائم کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں جو مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا تھا، اس میں بھی آپ نے اپنے صدارتی خطبے میں فرمایا تھا کہ ہندو مت اور اسلام صرف دو مذاہب ہی نہیں بلکہ دو جداگانہ سماجی نظام ہیں، اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ قوم کی حیثیت اختیار کر سکیں گے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق دو الگ الگ تہذیبوں سے ہے جن کی بنیاد ایسے خیالات اور نظریات پر رکھی گئی ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہاں پر قائد اعظم نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ ہندوستان میں چونکہ ہیں تو بہت سی اقوام آباد ہیں جو مذہب کے لحاظ سے ہیں، لیکن یہاں پر ہندوستان میں ہندو مت اور اسلام صرف دو مذہب ہی نہیں ہیں، یعنی کہ ہندو اور مسلمانوں کے لحاظ سے یہ ہندو مت اور اسلام دو مذاہب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دو جداگانہ سماجی نظام ہے، یعنی کہ ان کا معاشرتی نظام ہی الگ ہے۔ ہندو مت کا معاشرتی نظام الگ ہے، وہ ان کے طور طریقے، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے طور طریقے، ان کے کسٹمز، ان کے رولز، ان کے ریگولیشنز، ان کے ٹریڈیشنز بالکل مسلمانوں سے الگ ہیں، اور مسلمانوں کا جو سماجی یا معاشرتی نظام ہے وہ ہندوؤں سے بالکل الگ ہے۔ تو اس لیے یہ تصور محض خواب ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کے ہندو تو یہ چاہتے تھے نا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے مل کر رہے ہیں، تو وہ ایک قسم کا قائد اعظم نے کہا کہ آپ خواب ہی سمجھو کہ یہ مسلمان اور ہندو کبھی ایک مشترکہ یا اکٹھے قوم کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر سکیں گے، یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں کا تعلق جو ہے وہ دو الگ الگ تہذیبوں سے، یعنی کہ ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کے طور طریقے، ان کی ٹریڈیشن ہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، ان کی بیس ہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اور اسی جداگانہ تہذیب کے بنیاد پر ایسے خیالات اور نظریات پر یہ رکھی گئی ہے کہ ایک دوسرے کی یہ ضد ہیں، یعنی کہ یہ بالکل بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر نہیں رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ قائد اعظم نے گاندھی جی کے نام جو ہیں وہ لکھے گئے ایک خط میں جو ہے وہ مسلمانوں کی الگ قومیت کے حوالے سے بھی لکھا تھا کہ ہم مسلمان جو ہے وہ اپنی تابندہ تہذیب، یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی تہذیب اور تمدن کے لحاظ سے ایک بالکل منفرد اور الگ قوم ہے۔ زبان و ادب کو دیکھ لیں، فنون و لطیفہ کو دیکھ لیں، فن تعمیر کے حوالے سے آپ بات کر لو، قانون کو دیکھ لو، ہمارے اخلاقیات کو دیکھ لو، ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں، ہمارے جو کسٹمز ہیں، رسم و رواج ہیں، ہماری ہسٹری ہے، ہماری جو روایات ہیں، یا جو ہمارے نسب العین ہے، جو ہمارا مقصد ہے، اس حوالے سے آپ دیکھ لو کہ ہمارا اپنا جو ہے وہ انفرادی نقطہ نظر ہے اور فلسفہ حیات ہے، یعنی کہ انڈیویجول تھنکنگ ہے، ہماری انڈیویجول تھیوری ہے، اور ہمارا فلسفہ حیات جو ہے وہ اسلام پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور بین الاقوامی قانون کی ہر تعریفی روح سے، یعنی کہ صرف اور صرف ہندوستان کے حوالے سے نہیں، انہوں نے بین الاقوامی طور پر بھی کہا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے بھی مسلمان جو ہے وہ ایک جدا اور الگ قوم ہے۔ تو پھر قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے جو ہے وہ نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی وضاحت ان الفاظ میں بھی کی تھی کہ جو ہمارا نصب العین یہ تھا، یعنی کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسی ریاست کو حاصل کریں، ایسی ریاست کو وجود میں لائیں جہاں ہم آزاد انسانوں کی طرح رہ سکیں، یعنی کہ جو ہماری تہذیب کی روشنی میں ترقی کر سکے، اور جہاں پہ ہمارا جو اسلام کے معاشرتی انصاف ہے اس کے تصور کو بھرنے کا موقع ملے، یعنی کہ ہم اپنی مکمل طور پر زندگی جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ بسر کریں۔ تو برصغیر پاک و ہند کے ان دو عظیم رہنماؤں کے جو فرمودات تھے، یا جو فرمان تھے، یا جو ارشادات تھے، اس سے ہی نظریہ پاکستان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ دونوں نے اپنے ارشادات میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تہذیب کے لحاظ سے دیکھ لو، ثقافتی لحاظ سے دیکھ لو، مذہبی اختلافات کے لحاظ سے دیکھ لو، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو الگ الگ قومیں ہیں، اور یہ دونوں قومیں بالکل واضح جو ہے ان کے باہمی اختلافات کی وجہ سے یہ ایک ہی ریاست میں اکٹھی جو ہے وہ نہیں رہ سکتی۔ تو لہٰذا مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان کا اپنا الگ وطن ہو جہاں وہ اپنی مذہبی، یعنی کہ ثقافتی اور معاشرتی اقدار، یعنی کہ جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے۔ تو ہمارے ان دو عظیم رہنماؤں نے دو قومی نظریے کی وضاحت جو ہے وہ نظریہ پاکستان کے حوالے سے کی، اور پاکستان کے نام سے مسلمانوں کو تحفظات فراہم کیے۔
از اٹ کلیئر ناؤ بچے؟ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا. یہ ہمارے فرسٹ چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک تھا اور ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے. آج کے لیے جو آپ کا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی دونوں عنوانات کی دہرائی کرنی ہے اور اسائنمنٹ کے طور پر آپ نے MCQs لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کا فرسٹ چیپٹر چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، تو کوشش کریں کہ آپ اس کو ڈیلی بیسس پہ دوبارہ سے اس کی دہرائی کریں، اس کی اسائنمنٹ مکمل کریں. اور جب تک یہ چھٹیاں ہیں آپ کی تو آپ نے اپنے اس چیپٹر کو ایک بار سے پھر ریوائز کرنا ہے. سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ ہمارا قیام پاکستان سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ ہم ڈیٹ وائز دیکھیں گے کہ کون سی ڈیٹ پہ ایسا کون سا ایونٹ ہوا، ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا جس کی بنیاد پر ہمارے پاکستان کو بننے کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی گئی. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم سیکنڈ چیپٹر قیام پاکستان سٹارٹ کریں گے. تب تک آپ نے جو ہے یہ اپنے اس فرسٹ چیپٹر کو بہت اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.